لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اعمال شروع بھی کریں، ہم نیک عام معنوں میں بن بھی جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بھی اپنائیں، اور اسی طرح حج اور عمرہ بھی کریں، صدقات و خیرات بھی کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں، خدمت خلق کے جذبے سے بھی سرشار ہوں، لیکن ایک کام ہم نہ کریں، اور اس ایک کام کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہ تمام اعمال اکارت جائیں، تو کیا یہ بہت ہی زیادہ دکھ اور حرمان نصیبی کی بات نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت وقتی ہوتی ہے اور اطاعت ہم وقتی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عبادت کو ہم ان معنوں میں لیں جن معنوں میں عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی لیتے ہیں، ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کہا جاتا ہے عبادت ہو رہی ہے، دعا میں مصروف ہے تو کہا جاتا ہے عبادت ہو رہی ہے، حج و عمرے میں مصروف ہے تو کہا جاتا ہے عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ اپنی دکان میں مصروف ہے تو اس کو عبادت تصور نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ بندہ لین دین خرید و فروخت میں مصروف ہے تو اس کو عبادت تصور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کے تمام امور، زندگی کے تمام شعبوں، زندگی کے تمام جہات اور سمتوں میں اللہ رب العزت کی مرضی کو شامل کرنے اور اللہ رب العزت کی مرضی کو جاری کرنے کا نام عبادت ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دائرہ ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کا کوئی عمل، کوئی فیصلہ ایمان کے متضاد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی عمل موجود ہے تو یہ عمل کی جان موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے مسلمانوں کے حوالے سے، اس بندے کا عمل گواہی دے گا کہ ہاں یہ بندہ مسلمان ہے، اس لیے قانونی طور پر دستاویزات میں یہ بندہ مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے قیامت کے دن اور اعمال نامے میں ہمارے اعمال جس شرط کے ساتھ ثبت ہوتے ہیں، وہ شرط یہ نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کی لسٹ میں درج تھے اور تم کسی مسلمان کی بستی میں رہتے تھے، اور یا پھر تم کسی کافر کی بستی میں رہتے تھے۔ وہاں جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے اقرار کیا تھا زبانی، وہ چیز دل میں اتری کہ نہیں، اور جو چیز دل میں اتری تمہارے اعمال اور جوارح سے، وہ چیز نمودار ہوئی بھی کہ نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا تخاطب جو شیطان کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب شیطان کو دھتکار دیا گیا تو شیطان نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن ایک چیز کا اقرار خود شیطان نے کیا، اور شیطان نے اس بات کو مان لیا، اس امر کا اعتراف کر لیا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ ویری سمپل، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے، خصوصاً ان میں جو مخلص ترین لوگ ہیں۔ اب وہ چیز کہ ہم جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، فرض کیجئے اگر ایک بہترین قاری صاحب ہے اور بہترین مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، بہترین آواز ہے، نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعا طلب کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اس کی نیت خالص رہے؟ ایک عالم دین ہے، اللہ رب العزت نے اسے ایک بے بہا علم سے نوازا ہے، اور اپنی قابلیت کے باوصف بھی وہ مخلص رہتا ہے، اس بات کا کتنا امکان ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے، ایک لشکر سامنے، ایک ہجوم موجود ہے، اللہ رب العزت نے اسے دولت دے رکھی ہے، ثروت مند ہے، یہ تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، کتنا امکان ہے کہ یہ بندہ مخلص رہے گا؟ میرے دوستو، اس کا امکان بڑا کم ہے، اور اس لیے علماء کرام جو اولیاء کرام کی صحبت میں رہتے ہیں، اخلاص کا یہ عمل، یہ مشق اور ریاضت اور تربیت کے سب سے آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ شیطان اتنی بات یوں کہہ دے گا
کہ نہیں بیچ عالموں کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان نے یہ نہیں کہا. عبادت گزاروں کو میں دعوت نہیں دے، میں گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان نے یہ نہیں کہا. شیطان نے کیا کہا؟ ایک بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے یا زیادہ عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ مخلص ہے تو میں ایسے لوگوں کو دھوکہ نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ انسان مخلص کیسا رہے، کیسے مخلص رہے، مخلص کیسے بن جائے، اخلاص کا یہ عمل کیسے پیدا کرے. میرے دوستو، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک بچے کو جب ہم تعلیم دلواتے ہیں تو حصول تعلیم کے لیے انہیں اسکول بھیجتے ہیں. کیوں؟ ماحول ہے، پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، امتحان لینے والے ہیں اور ربط رکھنے والے ہیں، جاننے والے لوگ ہیں. بچے کو کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں. اسی طرح بیج اٹھا کر آپ کہیں بھی راستے میں گرا نہیں دیتے، اس کے لیے ماحول پیدا کرتے ہیں، موسم کا اندازہ کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور اسی طرح زمین ہموار کرتے ہیں، پھر باڑ لگاتے ہیں اور پھر اس کا خیال رکھتے ہیں. کیوں؟ آپ ماحول فراہم کر رہے ہیں. مخلص بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ مخلص لوگوں سے اپنا ناطہ جوڑیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا جس کی قیمت زیادہ نہ ہو، بلکہ یہ بات ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہے، اور قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے اخلاص پیدا کرنے، سچائی پیدا کرنے اور سچائی اور اخلاص سے جڑے رہنے کے لیے اس بات کو لازم شرع قرار دیا ہے. اور لگتا ہے کہ ایمان کافی نہیں ہے اس معاملے میں، اخلاص بھی ہو، اس لیے قرآن نے دونوں چیزوں مؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دو کام کرو. ایمان تو نصیب ہوا، لیکن اب اس ایمان کی بڑھوتری اور اس ایمان کی ابیاری کے لیے تم دو کام کرو. نمبر ایک، اتقوا اللہ، تقوی کی زندگی بسر کرو. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ کہ زندگی کے ہر ایک معاملے میں ایک قدم رک جاؤ اور سوچو کیا تمہارے دل میں اخلاص ہے. تقوی اسے کہتے ہیں. جو بھی عمل کرو یہ دیکھو کہ اس عمل کو لے کر جب تم اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤ گے، فخر سے سر بلند ہوگا یا پھر شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوں گی، اس بات کا ادراک کرو. تیسری چیز، جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ دیکھو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا. یہ تین چیزیں اس کو کہتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنین، اے مومنو، دو کام کرو. آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ وَكُونُوا مع الصادقین، سچوں سے اپنا ناطہ جوڑو، سچوں سے. ہم یہاں امریکہ میں اور یہاں گمراہی کے اسباب ہر سو بکھرے ہوئے ہیں. ماحول گمراہی کا ہے، ماحول بد اعتقادی کا ہے. یہاں بچنے کی راہیں بڑی محدود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمیں اس امر کا کامل ادراک ہے. نمبر ایک، فیملی سسٹم کو اپنا قائم رکھیے. بچوں سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. بچوں سے تمہارا تعلق مضبوط نہ ہوگا تو پھر غیر اغیار کے بچوں کا تمہارا بچوں کے ساتھ تعلق ہوگا. تم اگر بچوں کو متاثر نہ کرو گے تو اغیار متاثر کریں گے. تم اگر راہ راست پر نہیں لاؤ گے تو دوسرے انہیں راہ ضلالت پر لے جائیں گے. تم انہیں محبت نہیں دو گے تو تمہارا دشمن انہیں محبت دے کر گمراہ قرار دے گا. تمہاری اگر نظر اس کی تربیت پر، اس کے اعمال اور عقیدے پر نہیں جائے گی تو ہزاروں جال موجود ہیں، وہ شیطان کے جال میں انہیں پنسا کر چھوڑ دیں گے. کونوا مع الصادقین کا ایک مرحلہ یہ. نمبر دو، جو والدین خود قرآن و حدیث سے وابستہ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ ماحول فراہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس اہمیت سے واقف ہیں. وہ والدین کہ جن کا تعلق قرآن سے اور جن کی صحبت اللہ و رسول سے جڑی ہوئی ہے، ایسے والدین کا احساس زندہ رہتا ہے اور وہ اس امر کی اہمیت کا ادراک رکھتے ہیں. اس لیے تین چیزیں ہوئیں. نمبر ایک، قرآن و حدیث سے خود کو جوڑے رکھنا تاکہ تم پھر فیملی لائف میں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے جوڑے رکھ سکو اور انہیں پھر نیک ماحول فراہم کرو. دو باتیں ہوئی. اور تیسری بات، مساجد سے، مدارس سے اپنا تعلق قائم رکھنا. جب میں تعلق کے قیام کی بات کرتا ہوں تو لسٹ میں اپنا نام جنازے اور صدقات و خیرات کے لیے درج کروانا نہیں ہے، کئی اور ساری چیزیں شامل ہیں جس میں زندگی کے تمام دکھ اور درد کے معاملے میں تم پھر اپنی کمیونٹی کے ساتھ مربوط رہو. جب دکھ کا معاملہ آئے تو تم بانٹ سکو، مدد کی بات آئے تو مل کر ٹیم ورک کی صورت میں اپنا وجود ثابت کر سکو. یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور نہایت ضروری ہے.
میرے دوستو، جب اخلاص کی بات آتی ہے، پھر جب بھی آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، جب بھی آپ یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس کا مطالبہ، اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، تمہارے دل میں اس کا کوئی احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ نہیں میں کتنا بڑا اچھا بن رہا ہوں، اچھا اس لیے نہیں بن رہے کہ یہ کام تم کسی ایسی ذات کے لیے کر رہے ہو جس نے تمہیں جسم سے نوازا، جس نے تمہیں عقل سے نوازا، جس نے یہ اتنی ساری نعمتیں جو ہیں وہ ودیعت کر دی ہیں۔ اب ان تمام نعمتوں کے بعد تم کیا ہے، خود کو بالکل منفی کر لو اور یہ کہو کہ اللہ نے اس اچائی کی مجھے توفیق بخشی ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے اور ایک عمل کرتا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، جب کریڈٹ خود نہیں لیتا تو پھر کوئی اور کریڈٹ دیتا ہے، اور کوئی اور دینے والا جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بات تو یہ ہوئی کہ آمنوا اتقوا اللہ، دو تقوا اللہ، اور تیسری بات وکونوا مع الصادقین، قرآن و حدیث سے جوڑے رکھنا خود کو، اپنی فیملی کو، اور پھر اس کے بعد مسجد سے جڑا رہنا، حقیقی معنوں میں جڑا رہنا۔ جب ہم جڑے رہنے کی بات کرتے ہیں تو پھر کمیونٹی میں، فیملی میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کسی بھی طور پر اس کردار کو اختیار نہ کرنا کہ جس سے تمہاری فیملی متاثر ہو، جس سے تمہارے رشتہ داروں میں رشتہ داری ٹوٹے، جس سے کمیونٹی میں فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ یہ قتل سے زیادہ برا ہے، قتل۔ اس بات کو ہم برا سمجھتے ہیں نا جی، چاقو لے کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دینا۔ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ، فساد، لوگوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا کرنا، پھر قواریت پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، دوستی اور محبت اور الفت اور مودت کے ماحول کو جو ہے وہ آلودہ کرنا، یہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا کوئی زیادہ احساس نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ رب العزت کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کوئی کریڈٹ نہیں لیتے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کریڈٹ نہیں لیتے، تلاوت کرتے ہیں تو ہم تحسین اور داد کا انتظار نہیں کرتے، علم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم تعریف کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں قیامت میں ہمیں ملیں گی۔ روزہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا؟ کیونکہ روزہ رکھنا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا جاننے والا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کا بدلہ بھی وہی دے گا یا اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ ثابت ہوگا۔ مجھے جنید بغدادی کی بات یاد آئی، چھوٹے سے تھے مدرسے میں، استاد نے کہا جنید تمہارے بال بڑے ہوئے ہیں بہت، اس کا اہتمام کرو۔ اور جنید کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ شرمندگی سے کل کلاس میں آنے سے پہلے یہ نائی ہیئر ڈریسر کے ہاں گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں طالب علم ہوں، اور استاد نے کہا کہ بال کٹوا کے آؤ، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تم اللہ کے لیے میرے بال کٹوا دو تو یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر۔ کہتے ہیں کہ اس نائی نے اس بندے کو انتظار کے لیے کہا اور اس بچے کو بٹھا دیا جس بندے کے ساتھ وہ مصروف تھا، اس بچے کو بٹھا کر اس کے بال بنوا دیے۔ اور جب یہ بچہ، یہ جنید، جب بال بنوانے کے بعد یہ فارغ ہوا، نائی کی طرف دیکھا تو اس کے گالوں پر جو ہے وہ آنسو کے قطرے بہ رہے تھے۔ یہ کیفیت اس کی یہ ہو گئی تھی۔ اور پھر جنید نے سوچا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، میں اس بندے کی مدد کر پاؤں گا، میں ضرور انہیں یاد کروں گا۔ اور پھر ہوا کیا، جب یہ بہت بڑے آدمی بن گئے اور جنید سے جنید بغدادی بن گئے، اتنا بڑا صوفی بن گئے، اللہ نے بڑا دے رکھا، اور دسترخوان جو ہے وہ بچا رہتا تھا ان کا۔ اچانک یاد آیا کہ ہاں وہ میں نے نائی کے ہاں جانا ہے، اور پھر توشہ لے کر نائی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اور پھر جب اس کی مدد کرنی چاہی تو بابا نے کہا، بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، جنید بغدادی تم اتنا بڑا صوفی بن گئے، اتنا بڑا بزرگ بن گئے، اور تم نے یہ بات نہیں سیکھی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اس کا معاوضہ نہیں لیا جاتا، اسے یاد نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے نہ تو مجھے تم یاد رہے، نہ تمہارے پیسے یاد رہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جنید بغدادی پر ایک وجہ طاری ہو گیا۔ بزرگ اولیاء کرام، ان کی تو شان بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو جنید اتنا بڑا صوفی بن گئے اور اتنی سی بات تجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جلیبیب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جلیبیب یہ ایک انصاری مرد عرب تھے، غریب تھے، کوئی معروف نہیں، ایک نہایت عام بندے تھے، اور لوگ ہمیشہ جب اپنے بچوں اور بچیوں کا رشتہ طے کرتے تھے
تو نامور لوگوں میں کرتے تھے، بڑے بڑے طاقتور قبیلوں کے ساتھ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی طرف دیکھا اور کہا یا جلیبیب الا تتزوج، شادی کا کوئی ارادہ نہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، شادی کا ارادہ کس بالغ کو نہیں ہوتا، لیکن مجھے کون رشتہ دے گا؟ میری حیثیت کیا، گھر اپنا کیا ہے، روزگار کوئی نہیں، شکل و صورت نہایت واجبی سی ہے، جیب میں کچھ نہیں، نہ کوئی کھیت اور کلیان اور نہ ہی کوئی باغ اور شجر اور مال و اولاد، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ پھر دوبارہ کہا یا جلیبیب الا تتزوج، شادی نہیں کرو گے؟ دوبارہ یہی انہوں نے دہرایا۔ پھر کہا جلیبیب اذهب الى ذاک البیت من الانصار، جاؤ انصار کے فلاں اور فلاں گھر میں، وقل لهم، اور انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ یبلغکم السلام، کہ رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور جب تمہیں سلام کا جواب دیں تو ان سے کہو کہ یقول زوجونی ابنتکم، کہ نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بچی کا رشتہ مجھ سے طے کر دو۔ تو جلیبیب شرمندہ سا ہوئے، شرمائے، ہچکچائے، اور پھر نبی کا حکم تھا، گئے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ رسول اللہ یبلغکم السلام، رسول نے سلام بھیجا ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ رسول نے سلام بھیجا ہے، علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیک وعلیہ السلام، علیک وعلیہ السلام۔ تھوڑا رکے اور پھر کہا کہ رکو، ایک اور بات بھی کہی ہے، اور وہ دوسری بات کیا ہے کہ زوجونی ابنتکم، نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ مجھ سے کرواؤ۔ اور پھر اچانک حیرت اور استعجاب کے سائے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ پھیلنے لگے کہ اپنی بچی کا رشتہ، بڑا خاندان، بڑا قبیلہ، طاقتور، مال و اسباب کے لوگ، اور اس غیر معروف بندے سے ہم اس خوبصورت بچی کا رشتہ کروا دیں۔ ایک بات ان کے دل میں آئی ہوگی، تھوڑا رکے، تأمل کیا، توقف کے بعد کہا کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسے میں جب چمگویاں ہو رہی تھی، بچے نے وہ جو لڑکی تھی اندر گھر میں، اس نے اس بات کو سنا، آ کر اپنے والدین سے کہا کہ اتردون علی رسول اللہ امرا، یہ چھوڑیں کہ آپ نے کیا مشورہ کرنا ہے، یہ چھوڑیں کہ باہر کون کھڑا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن تم رسول کے مشورے کو جو ہے وہ رد کر رہے ہو۔ پھر بچی نے کہا میں عاقل بالغ ہوں، یہ فیصلہ مجھے کرنے دیجئے، ادفعونی الی رسول اللہ، میرے بارے میں اپنی خوشی ظاہر کرو کہ اور نبی کے ہاتھ میں دو مجھے، فإنہ لن یضیعنی، نبی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبی نے جس بندے کو بھیجا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر بھیجا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نبی سے نسبت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ جو صاحب نسبت ہے مجھے قطعاً ضائع نہیں کرے گا۔ اتنی سی بات تھی، ان کے والدین خاموش ہو گئے، اور پھر والدین کو اس لڑکی نے، نیک لڑکی تھی، یہ یاد دلایا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، میرا خیال سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سبحان اللہ، کہ ایک مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو پھر اپنا تمام تر اختیار وہ نبی کے دامن میں ڈال دیتے ہیں کہ جو نبی نے کہا، اور پھر اس پر خوشی بھی ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس والدین راضی ہوئے، خوش ہوئے، شادی ہو گئی۔ اور کہا یہ جاتا ہے ایک طرف اخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی ہیں، ایک طرف اخلاص جلیبیب کا، ایک طرف اخلاص کے ساتھ دعوت دینا، سلام کا جواب دینا، بچی کا خود کو حوالے کر دینا، ایک نیک بندے، نسبت کیا ہے؟ نیک ہونا، نسبت، مال و کچھ بھی نہیں، دولت و سرمت مندی کچھ بھی نہیں، باغ و اشجار کچھ بھی نہیں، حیثیت و روزگار کچھ بھی نہیں، بس نبی نے کہا ہے تو بس، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کے کیا معنی ہے؟ کہ تم ظاہری اسباب کو پس پش ڈال دو اور یہ دیکھو کہ یہ کام تم کر کس کے لیے کر رہے ہو، نبی نے بھیجا ہے تو حوالے کر دو۔ نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہم صب الخیر علیہا صبا، یا اللہ رحمت اور مہربانیوں اور برکات اور عنایتوں کی بارش کر دیجئے اس فیملی پر، ولا تجعل عیشہما کدا، یا اللہ ان کی زندگی میں کدورت نہ ہو، یا اللہ ان کی زندگی میں تلخی نہ ہو، یا اللہ ان کی زندگی میں مجبوری نہ ہو، یا اللہ ان کی زندگی میں نفرت نہ ہو، یا اللہ ان کی زندگی میں شقاق نہ ہو، یا اللہ ان کی زندگی میں دکھ اور درد نہ ہو۔ نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اور پھر نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کسی نے ظلم کیا ہے تو پہاڑ اٹھا کر پوری بستی پر گرا دیں، نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت تو ہے۔ اور پھر
کہا یہ جاتا ہے کہ فکانت من اکثر الانصار نفقتا و مالا، اللہ نے اس گھرانے کو اتنا بخشا، اتنا بخشا، اتنا بخشا کہ انصار کے قبیلے میں جب مہمان آتے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ 10-15-20 لوگوں کو خنزلہ کے ہاں بھیج دو، ان کا دسترخوان بڑا ہے۔ سبحان اللہ، خنزلہ کے ہاں بھیج دو، ان کے ہاں مہمان آتے جاتے ہیں۔ اکثر من نفقتا و مالا، مال و دولت بھی خوب ہے اور نفقہ بھی خوب ہے، خرچ بھی خوب کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کی ان کی زندگی تھی، خوشی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ہو لیکن خوشی اور سکون نہ ہو تو کیا ہے یار؟ اور زندگی میں اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن جو مال اور اسباب سکون کے لیے تم مہیا کرنے جا رہے ہو، اس کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہو، وہ اگر سکون میسر ہے تو کیا برا ہے؟ اس لیے گھر در و دیوار کا نام نہیں ہے، گھر تو سکون کا نام ہے۔ تو چنانچہ سکون اگر خیمے میں بھی میسر ہے تو یہ گھر ہے، لیکن چار دیواری میں کروڑوں کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں اور کروڑوں کا گھر ہے، سکون میسر نہیں ہے، تو یہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ تم رات گئے گھر آتے ہو اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو تم باغی چلے جاتے ہو ڈی کی طرف، اور تم گھر میں زندگی وقت نہیں بسر کرنا چاہتے۔ کیا زندگی ہوئی ہے؟ اس لیے سکون اس احساس میں ہے کہ یا اللہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں یہ تمہارے طریقے کے مطابق، حکم کے مطابق بسر کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا احساس، یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، میں جاؤں گا رب ذوالجلال کے دربار میں جاؤں گا تو فخر سے میرا سر بلند ہوگا کہ یا اللہ میں نے زندگی بسر کی تو تیرے نبی کی مشیت اور رضا کے مطابق بسر کی۔ میں مرا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ مرا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ احساس انسان کو سکون بخشتا ہے۔ آخرت کی پھر زندگی خنزلہ کی کیا ہوئی؟ حضرت جلیبیب کی کیا ہوئی؟ ایک جنگ میں نبی نے پوچھا جنگ کے بعد کہ بھئی سب موجود ہیں، حل تفقدون من احد، کوئی ہے جسے تم کھو رہے ہو؟ کسی نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن نبی کی نظر تھی۔ نبی نے کہا کہ لیکنی افقدو جلیبیبن، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، فطلبو، تلاش کرو۔ تلاش کرتے 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 جلیبیب کی لاش مل جاتی ہے۔ چاروں طرف 7 ظالم اور کافر مردہ پڑے ہوئے ہیں، خود بھی جو ہیں وہ سانس دے بیٹھے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا قتلا سبعۃ ثم قتلوا، 7 کو انہوں نے قتل کیا اور پھر انہوں نے ان کو قتل کیا۔ 7 سے مقابلہ کر کے ان کو بھی مارا، خود بھی شہید ہوئے۔ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ نبی نے خود کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، جو مجھ سے ہے اور میں جن سے ہوں۔ قیامت کے دن کیا نبی کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوگی؟ نبی نے جب اپنا ٹکڑا قرار دے دیا اس کو، یہ مجھ سے ہے، عمل میں، فکر میں، عقیدے میں، محبت میں، کردار میں، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ دنیا میں زندگی میری مرضی اور میری خوشی کے عین مطابق بسر کی تو قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں وَمِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ برکت کے لیے کہ اس برکت میں کوئی جو ہے یہ نبی کا امتیاز اس جلیبیب کے لیے رہے اور جلیبیب کا امتیاز نبی کے لیے، تو کہتے ہیں فَوَضَعُهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ، نبی نے دونوں ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، سَاعِدَيْهِ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے، لاش کے نیچے صرف نبی کے 2 ہاتھ تھے، باقی کوئی اور نہیں تھا۔ 2 ہاتھوں میں نبی حضرت جلیبیب کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھے کس حوالے سے یاد آئی؟ اس اخلاص کے حوالے سے یاد آئی۔ جلیبیب کا اخلاص دیکھیں، اخلاص۔ نمبر 2، صحبت دیکھیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کے نبی کی مجلس میں آتے جاتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ سے خوف دیکھیں کہ حیا ان کے چہرے پہ موجود ہے۔ وہ جو اس لیے نبی نے کہا کہ بھائی اس کا کیا، یہ تو نہایت حیادار بندہ ہے، کون اسے اپنی بچی دے گا؟ نبی نے اپنی سفارش کر دی کہ جاؤ فلاں بندے کے ہاں۔ دیکھیں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہی بندے ہیں کہ شیطان نے ان کے بارے میں کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، میں مخلص لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے دوست، میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نمازیں پڑھو، خوب پڑھو، روزے رکھو، بہترین رکھو، ذکر اذکار کرو، بہترین کرو، صدقہ فطر ادا کرو، خوب ادا کرو، زکوٰۃ دو، بہترین دو،
مجاہد بن جاؤ، بچوں کی تربیت کرو، سب کچھ کرو، لیکن آج اس بات کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ ان سب کچھ کے پیچھے جس چیز کو ہم اور آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ وہی سب کچھ ہے، وہ اخلاص ہے۔ اب جو بھی عمل کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ عاجزی آئے گی، کیونکہ جو کام جب آپ رب ذوالجلال کے لیے کرتے ہیں تو پھر تمہارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور ہمیں عزت بخشے، کوئی اور ہمیں داد دیں، کوئی اور ہماری تعریف کریں، کوئی اور جو ہے ہمیں بڑا آدمی مانے، کوئی اور ہمیں صدر اور امیر بنائے، کوئی اور ہمیں مشر کہیں، خان کہیں، چودھری کہے۔ نہیں، اخلاص ہوگا تو پھر طلب جو ہے صرف اللہ رب العزت۔ اخلاص نہیں ہوگا تو تمہارا عالم اور فقیہ ہونا بھی تمہیں جہنم جانے سے روک نہیں سکے گا، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ تمہارا مجاہد ہونا بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے گا، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ تمہارا مالدار اور مخیر ہونا بھی تمہیں جہنم کی الاو سے بچا نہیں سکے گا، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اور نبی نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، نبی نے تینوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو مخلص نہ ہوگا، مجاہد کو ڈالا جائے گا کہ جو شہرت کا بھوکا ہوگا، اور پھر مخیر کو ڈالا جائے گا جو اس لیے اس طرف کرتا ہے کہ لوگ کہے کہ فلاں بندہ کتنا عظیم ہے، کتنا سخی ہے۔ میرے دوستو، یہ بات بڑی لازم ہے کہ ہم اخلاص کا یہ عمل اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم مخلص لوگوں سے اپنا ناطہ اور تعلق جوڑے رکھیں۔